بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوٹلینڈ سویڈن میں ایک سیاسی و سماجی میلہ میں جماعت کا تبلیغی اسٹال۔ گوٹلینڈ بحیرہ بالٹک میں سویڈن کا ایک بڑا جزیرہ اور صوبہ ہے جس کی آبادی تقریباً 60,000 ہے۔ اس جزیرے کا سب سے بڑا شہر ویزبی ہے جس میں ہر جون کے آخری ایام میں ایک سیاسی و سماجی میلہ لگتا ہے جس کو المیدل سویکان کہتے ہیں۔ اس میلہ میں سویڈن کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں، انسانی حقوق کے لیے مختلف کام کرنے والی تنظیمیں اور بہت سی کاروباری کمپنیاں اپنے اسٹال لگاتی ہیں۔ اسی طرح پارٹی لیڈرز کی تقاریر بھی ہوتی ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق تقریباً 40,000 لوگ اس میلہ کا دورہ کرتے ہیں۔ سال جماعت احمدیہ سویڈن کو بھی اس میلہ کے چاروں دن دوسری دفعہ اپنا تبلیغی اسٹال آس کا مسلم کے عنوان سے لگانے کی توفیق ملی، الحمدللہ۔ اس دورے میں مکرم آغا یحییٰ خان صاحب مبلغ انچارج سویڈن کے ہمراہ، کاشف ورک صاحب مبلغ سلسلہ مالمو، مصب رشید صاحب مبلغ سلسلہ گوتھنبرگ، خاکسار مبلغ سلسلہ لولیو اور الیگزینڈر سوینسن صاحب جو کہ نومبائے ہیں شامل ہوئے۔ سفر کا باقاعدہ آغاز مورخہ 25 جون 2024 کی صبح اسٹاک ہوم سے ہوا۔ یہاں سے بذریعہ فیری اس جزیرہ کی طرف سفر کیا گیا۔ فیری کا سفر تقریباً 3 گھنٹے کا ہے۔ میلے کے پہلے دن اس جماعتی وفد کی وزارت صحت و سماجی امور کے منسٹر جناب جیکب فورسمیڈ کے ساتھ آدھے گھنٹے کی ملاقات طے تھی۔ یہ ملاقات بہت اچھی رہی۔ انہیں تفصیل سے جماعت کا تعارف کروانے کا موقع ملا۔ جماعت کے ساتھ پاکستان میں ہونے والے سلوک کے بارے میں بھی ذکر ہوا۔ اسی طرح حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی امن عالم کی کوششوں کو بھی بیان کیا گیا۔ ملاقات کے آخر پر مبلغ انچارج صاحب نے قرآن کریم کا سویڈش ترجمہ اور حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی کتاب عالمی بحران اور امن کی راہ انہیں بطور تحفہ پیش کی۔ سال اسٹال کے موقع پر مختلف ڈسکشن پروگرام بھی رکھے گئے تھے جن میں سرکردہ لوگوں کو گفتگو کے لیے بلایا گیا۔ پہلی گفتگو دائیں بازو کی سخت گیر اسلام مخالف جماعت کے سابق سیکریٹری جنرل اور پارلیمنٹ کی جسٹس کمیٹی کے موجودہ چیئرمین جناب رچرڈ جومشوف اور کاشف ورک صاحب مبلغ سلسلہ کے درمیان ہوئی، جس میں مذہبی آزادی کی روشنی میں مساجد کی تعمیر کی اجازت لینے میں آنے والی مشکلات کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو کو بعد ازاں یوٹیوب پر نشر کیا گیا جسے چند دن میں ہی 44,000 سے زائد لوگوں نے دیکھا۔ دوسری گفتگو سویڈن کے نیٹو میں شامل ہونے کے فیصلہ کے بارے میں اور تیسری گفتگو اسلام اور سویڈش روایات میں ٹکراؤ کے موضوع پر ہوئی۔ ان پروگرامز میں ملک کے بڑے اخبارات کے مشہور سیاسی ایڈیٹرز وغیرہ نے بطور مہمان شرکت کی۔ ان پروگرامز کو سننے کے لیے بڑی تعداد میں لوگوں نے جماعتی اسٹال کا رخ کیا۔ جماعت کی بہت تعریف ہوئی کہ جماعت باوجود مذہبی تنظیم ہونے کے مختلف موضوعات پر گفتگو کے موقع پیدا کر رہی ہے اور اس طرح عوام میں اٹھنے والے سوالات کے جواب مہیا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سابقہ وزیر اعظم سے بھی جماعتی اسٹال پر ملاقات ہوئی۔ اسی طرح موجودہ ڈپٹی وزیر اعظم خود ہم سے ملنے کے لیے اسٹال پر آئیں۔ اسی پارٹی کے دفاع کے ترجمان ممبر آف پارلیمنٹ سے تفصیل سے اسلام کے خلاف سویڈن میں سیاسی جماعتوں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ جماعتی وفد نے مختلف سیاسی جماعتوں کے اسٹالز کا بھی دورہ کیا اور وہاں کئی سیاسی جماعتوں کے ممبران آف پارلیمنٹ اور مقامی سیاستدانوں سے ملاقات رہی۔ مذہبی آزادی کے حوالے سے ان کے انٹرویوز بھی لیے گئے۔ دائیں بازو کی سخت گیر جماعتوں کے ممبران پارلیمنٹ سے بات ہوئی۔ دائیں بازو کی سخت گیر جماعتوں کے ممبران پارلیمنٹ سے بات کی اور ان کے بڑوں کے اسلام کے مخالف بیانات کے بارے میں ان کو اپنے خدشات سے آگاہ کیا گیا۔ لیفٹ پارٹی کی سربراہ نوشی ڈیگوسٹار سے بھی ملاقات کے دوران جماعت کا تعارف کروایا گیا
اور مذہبی آزادی کے بارے میں ان کا موقف ریکارڈ کیا۔ اسی طرح سابقہ وزیر داخلہ کو بھی جماعت کا تعارف کروانے کا موقع ملا۔ 4 دنوں میں 12 ممبران آف پارلیمنٹ کے علاوہ آرچ بشپ آف سویڈش چرچ، بشپ وسبی، پروفیسرز، میڈیا کے اراکین اور کئی اہم سماجی و سیاسی شخصیات سے ملنے کا موقع ملا۔ چند تنظیموں نے مل کر ایک سیمینار کا اہتمام کیا تھا جس میں کاشف ورک صاحب مبلغ سلسلہ کو بطور مہمان شمولیت کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تبلیغی اسٹال بہت ہی کامیاب رہا۔ لوگوں کی کثیر تعداد نے اس اسٹال کا دورہ کیا اور اسلام کے بارے میں تفصیلی سوالات کیے۔ مکرم الیگزینڈر سوینسن صاحب نوموبائی کی اسٹال پر موجودگی بہت مفید رہی۔ مسلمان اور دوسرے لوگ بھی ان سے بات کر کے بہت خوش ہوتے اور خاص طور پر سویڈش لوگ ان کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے دلچسپی سے سوالات کرتے۔ سویڈش زبان میں جماعت کا لٹریچر زائرین کی دلچسپی کا باعث بنا رہا اور کافی تعداد میں زائرین میں تقسیم بھی کیا گیا۔ سوشل میڈیا کے ذریعہ ساتھ ساتھ اس دورہ کی تشہیر بھی کی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دورہ کی خبر اور جماعت کا تعارف تقریباً 2 لاکھ افراد تک پہنچا۔ الحمدللہ۔ رپورٹ رضوان احمد افضل، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔ آواز رانا عرفان شہزاد، لندن۔